کیسے اپنی زلفوں کو سنوارے گا، ایک معاشرتی نظام کا آئین کیسے درست ہوگا، ایک تہذیب کا ڈھانچہ کیسے بنے گا۔ لسانیات کے معاملے میں تو ہم بڑی بلندیاں حاصل کر چکے ہیں، ہمارا دل کب مسلمان ہوگا، ہمارا دل کب مسلمان ہوگا، ہماری تنہائی کب مسلمان ہوگی۔ ایک بیٹے نے، عبداللہ نے اتنا بڑا کام کیا تو ظاہر سی بات ہے یار کہ باپ دادا ماں باپ بھی رہے ہوں گے کچھ کوالٹی والے، تبھی تو تربیت کی ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، تبھی تربیت کی۔ معلوم ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے؟ بولو بھائی، شیر تو دیکھا ہوگا، بکری وکری تو الگ بات ہے، شیر اور بکری کو اکٹھا کبھی دیکھا ہے؟ بولو بھائی، یہ محاورہ ہے کہ فلاں صاحب نے تو شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دیا، یہ محاورہ نہیں، ریل ہے۔ 1350 سال پہلے ملک شام کے جنگل کے ایک ندی کے کنارے پر دیکھا گیا، ایک پتھر کی چٹان تھی، اسی پر کھڑے ہو کے شیر بھی پانی پی رہا تھا اور بکری بھی پانی پی رہی۔ سننا میری بہنوں بھائی جان، ایک نہر کے کنارے پر شیر بھی پانی اسی گھاٹ پر اور بکری بھی اسی گھاٹ پر پانی پی رہی تھی۔ ایک صاحب نے کہا شیر اندھا ہے کیا؟ کسی نے کہا بکری پاگل ہے کیا؟ اسے دیکھ کے بھاگتی نہیں، شیر اسے دیکھ کے حملہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ کس سے ڈرتا ہے؟ صاحب و دل کہے تو ایک آدمی جب تقریر کر رہا ہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے اور تال میل بنا رہے۔ زیادہ لوگ بولیں گے تو بیلنس بگڑ جائے گا، سمجھے بھائی، یا تو دل کی پھر آواز ہو تو پھر بگڑنے سے بچا لے گا، سمجھ رہے؟ معلوم ہے، بولے یار یہ شیر اس پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ تو کسی نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت ایک مسلمان بادشاہ حکومت کر رہا ہے، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ دل کہے تو بولنا، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ وہ مسلمان بادشاہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اتنا سنا تو میں نے کہا یار یہ عمر بن عبدالعزیز تو بڑے پاورفل بزرگ نکلے، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پردھان، بولے آپ جانتے نہیں مجھ کو، بولے کون ہے بھائی آپ؟ بولے 2 سال سے لگاتار میں پردھان ہوں، ہمارے ابا بھی پردھان تھے۔ ارے میں نے کہا لگ رہا ہے کہ دنیا کا فاتح اعظم ہے، میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ بھی گورنر تھا، اس کا باپ بھی گورنر تھا، اس کے سسر، ان کے سسر کے باپ اور باپ کے باپ یعنی ددیا سسر، تینوں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ تھے۔ یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، عمر بن عبدالعزیز اس کا نام تھا۔ جب میں نے ان کا بایو ڈاٹا پڑھا میں نے کہا یار یہ اللہ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب کہ ان کی ماں بڑی پاکیزہ رہی ہوگی، ان کا باپ بڑا پاک رہا ہوگا۔ کیوں؟ جب اصل اچھی ہوتی ہے تو پھر نسل اچھی ہوتی ہے، سمجھے؟ پھر کتوں سے بدتر انسان تقریر کرے تو زبان سماعتوں تک اثر پہنچے گی، لیکن اگر کوئی دل والا ان باتوں کو بولے پھر دلوں تک باتیں پہنچتی ہیں۔ اگر اصل اچھی ہوگی تو پھر نسل اچھی ہوگی، دسترخوان اچھا ہوگا تو پھر نسلوں کی جو افزائش ہوگی، نسلوں کی پرورش ہوگی، وہ انشاءاللہ رحمتوں کے سائے میں ہوگی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرو دسترخوان پر۔ سب سے آسان اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میں نے کہا یار عمر بن عبدالعزیز اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، ان کی ماں کا نام کیا ہے، ان کے باپ کون ہے، ان کی دادی کون ہے، ان کے دادا کون، نانی نانا کون ہے؟ جب میں نے ان کے اجداد پرکھوں کی فہرست پلٹی تو ان میں سے ایک نام آیا، کوئی خاموش نہ رہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مبارک ہو آپ کو، بڑا نام ہے عمر فاروق اعظم کا۔ ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے، ان کے لیے حضور نے کہا تھا، حضور نے ان کے لیے کہا تھا، پھر کہوں ان کے لیے ہی حضور نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لیکن ہم نے اس حوالے سے پھر افضلیت عمر کو لے کے جھگڑا نہیں کیا، سمجھے کہ بس سب کچھ یہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ نا ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں۔ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، بولے نعرہ حیدری۔ جب لگائیں نعرہ حیدری تو نعرہ غوثیہ لگا دیں، سارے نعرے اسی میں ضم ہو جائیں گے، سمجھے؟ نہ رافضیت پنپے گی نہ ناصبیت پنپے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ میں نے کہا دیکھو یار یہ جس کا یہ پوتا ناتی عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہے، وہ نانا نانی دادی دادا کیسے ہوں گے؟ تو انہی کے پرکھوں میں ایک نام تھا عمر فاروق اعظم کا۔ چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، 14 کم 1100 شہر ان کی زندگی میں فتح ہوئے، 1086 شہر
ان کی زندگی میں فتح ہوئے ہیں، چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ ہم اعلان کرتے رہے کہ ہم چین کے مردوں کو کفن دے نہیں سکتے، ان کے دور پہ چین پہ اسلامی جھنڈا لہرا رہا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم 100 گاڑیوں سے آج فارم بھرا جاتا ہے، کروڑوں کروڑ روپے الیکشن کے نام پہ برباد کی جاتے ہیں، اور پھر پبلک بھوکی سوتی ہے، بچی غربت کی وجہ سے بڑے نہیں ہوتے، اپنی ماؤں کے پستان پہ دودھ نہ پا کے وہ جوانی کے دن نہیں دیکھ پاتے اور ماں کی گود میں مر جاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کے اندر ایک عادت تھی، معلوم ہے کیا عادت تھی؟ رات کے آخری حصے میں اپنا چہرہ بدل کے، اپنا حلیہ بدل کے، چہرہ چھپا کے عمر فاروق اعظم یوں کر کے مدینے شریف کی گلیوں میں ٹہلتے تھے۔ دیکھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، دیکھے کوئی پیاسا تو نہیں۔ یار خوش ہو جاؤ کہ آپ کو ایسے ایسے قائدین ملے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر کوئی بوڑھا روتا تو اس کی دوا کا انتظام کرتے، کوئی عورت ہوتی ڈیلیوری پوزیشن میں تو اپنی بیوی کو لے کے آتے تھے، حدیث شریف میں۔ اگر کوئی بچہ بھوک سے روتا تو اپنے گھر سے راشن لے کے آتے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاں کھانا پینا بناتے اور اپنے ہاتھوں سے اس بھوکے بچے کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، ایک دن ایک دروازے پر رات کے حصے میں کان لگا کے سن رہے تھے، کوئی رو تو نہیں رہا ہے؟ اندر سے ایک آواز آئی، ایک عورت کی، ایک لڑکی کی آواز۔ ماں بیٹی تھی۔ ماں نے کہا، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ کیا کہا؟ تھک گئے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ بولے بھائی کیا کہا ماں نے؟ دودھ میں پانی ملا دے، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے کیا کہا؟ نا نا نا، عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے، عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے۔ اتنا سنا تو ماں نے کیا کہا؟ ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ لڑکی نے کہا، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ذرا ہاتھوں اڑا کے بولو، ہاتھوں اڑا کے بولو، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولے عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ دروازے پر نشان لگایا اور نشان لگا کے سیدھے واپس آئے۔ صبح کو اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی بچھائی اور دربار سجا لیا۔ اپنے چاروں بچوں کو بلایا، بولے بیٹھو، پولیس بھیج کر کے اس نشان زدہ گھر پہ جو لوگ ہیں ان کے پکڑ لاؤ۔ لڑکی اور اس کی ماں کو پکڑ لیا گیا، دربار میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا، عورت سن، اے لڑکی، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ سچ بولنا۔ عورت ڈر گئی، اوہ اس کا مطلب ہے بات پھیل گئی، اب وہ راز راز نہ رہا جس کے لیے سوچا گیا تھا۔ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ معلوم ہے عورت کہتی ہے کہ حضور یہ بات میں نے کہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ توجہ ہے بھائی جان، یہ بات میں نے کہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ لڑکی نے کہا، حضور یہ اللہ کے حکم سے یہ بات میں نے کہی تھی۔ اچھا پھر یہ کس نے کہا؟ ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو لڑکی کی ماں نے کہا، حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اچھا پھر یہ کس نے کہا تھا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اللہ کے فضل سے یہ بات میں نے کہی تھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب سنو، عمر فاروق اعظم رونے لگے۔ سنو میری بہن، رونے لگے۔ اور معلوم ہے اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے چاروں بیٹے، اپنی اپنی شادیاں اپنی اپنی مرضی کے مطابق، اسلامی رسومات کے مطابق کر لینا، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ تم میں سے کوئی ایک میرا بیٹا اپنی ایک شادی میری مرضی سے کر لے، ایک شادی میری مرضی سے کر لے۔ ایک بیٹے نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کہاں شادی کر لیں؟ آپ کی مرضی کیا ہے؟ وہ لڑکی کون سی ہے؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی ہے، میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا، ابو اس کے اندر کیا خوبی دیکھ لی ہے؟ حسن کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں؟ کس بنیاد پر اس کو اپنے گھر کی بہو، اپنے بیٹوں کی اسے زوجہ بنانا چاہتے ہیں، وائف بنانا چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کی؟ عمر فاروق اعظم رونے لگے۔ فرمایا، اے میرے بیٹے سنو، یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرتی ہے، یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرتی ہے، بہت ڈرتی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے۔ دیکھیے بھائی جان، دیکھیے ذکی اللہ بھائی،
کیا کہا؟ یہ لڑکی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کا قدم جس گھر میں جائے گا، جہاں دلہن بن کے جائے گی، اس کی نسلیں اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گی۔ اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، بیٹا کھڑا ہو گیا، بولے ابو اگر آپ اس لڑکی کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو میں اسے اپنی بیوی بنانے کو تیار ہوں۔ آپ کہتے ہیں چٹ منگنی پڑ بیا۔ اسی محفل میں عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ بولے 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 سمجھ کے بولیے گا، اندھی نہ ماریے گا بھائی، ہاں بات پکی ہے، سمجھ کے بولے، سمجھ رہے میری بات؟ رشتہ ہو گیا۔ یہ رشتہ کس بنیاد پر ہوا؟ پیسوں کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، درازی زلف کی بنیاد پر، اور قبیلے داری کی بنیاد پر، اچھے نسل کے لوگ ہیں اس بنیاد پر؟ نہ خوف خدا کی بنیاد پر، خشیت الہی کی بنیاد پر، اللہ کا ڈر اس بچی کے دل میں ہے، اس بیس پر یہ رشتہ ہوا تھا۔ معلوم ہے جب ماں باپ کی، بزرگوں کی سوچ اتنی اچھی ہوتی ہے تو پھل کیسا ملتا ہے۔ اب دیکھیں کون سبحان اللہ کہتا ہے، اور جس بھائی نے لگائے تھے نعرے، ان کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو ایک نعرہ بلند کرے گا۔ جب اس قسم کی نیتیں ماں باپ کی ہوتی ہیں تب ان کے گھر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ انہی کی تیسری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عمر بن عبدالعزیز۔ یہ وہی عظیم الشان شہزادہ جو اللہ سے اتنا ڈرتا تھا، اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، اللہ سلامت رکھے۔ سمجھ میں باتیں آئیں؟ اللہ کا ڈر بچوں کے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب ہم ان کو حلال کھلائیں گے انشاءاللہ۔ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندشیں کروا لو سونے کی کیل سے میرے بھائی، لیکن اندر اگر حرام کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں تو نسلیں عاشق رسول نہیں ہو سکتی۔ وعدہ کر لو، نسل عاشق رسول نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہیں۔ معلوم ہے یہ شیخ عبداللہ نے جو اپنے 5,500 روپے جوانی کے دن میں دے کے واپس آئے، 6 لاکھ حاجیوں کے حج کی قبولیت کا سبب بنے، اس کا بیس کیا تھا؟ ان کی اصل بہت اچھی تھی، اس لیے ان کے باپ دادا کی نسل بہت اچھی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی قربانی کون دے گا؟ تو باپ دادا کون ہے؟ اگر اجازت ہو تو یہ شیرنی وغیرہ ہے بھائی، بٹوا دیا جائے، تبرک بٹوا دیا جائے بھائی۔ صدر صاحب بولو بھائی، بٹوا دیا جائے؟ ہاں پہلے پتا کرو ہے کہ نہیں پتا، آپ مجھے کو ڈھونڈ رہے ہیں تو سب مسئلہ ہو جائے پھر بات۔ ہاں ہے کہ نہیں بھائی شیرنی وغیرہ؟ ماشاءاللہ ذرا اب تو خوشی کی بات ہے، بول دو محبت سے سبحان اللہ بھائی۔ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ جاگتے ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ مبارک ہے ماشاءاللہ بھائی، ذمہ داریاں ہیں سب کمیٹی کے لوگوں کی، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ ذرا پھر سے بولے سبحان اللہ۔ ایک نعرہ لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں بھائی ماشاءاللہ، محبتی لوگ ہیں رستم ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ فیضان سرکار غوث اعظم ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یہ ایک بڑا کام تھا کہ نہیں بھئی؟ بغداد جا رہے تھے، سارے پیسے کسی غریب کو دے دیے۔ یہ کیسے کیا بھائی؟ مدینے جا رہے تھے، سارے پیسے کسی غریب کو دے دیا۔ نہیں مدینہ شریف بولے بعد میں جائیں گے۔ واہ بھائی واہ، مکہ شریف کا سفر ملتوی کر دیا، سارے پیسے یتیم بچیوں کو دے دیے۔ یہ کام آسان نہ تھا، یہ کام جس نے کیا تھا اس کا مطلب اس کی تربیت اچھی رہی ہوگی۔ صحیح ہے نا بھائی؟ اس کے ماں باپ اچھے رہے ہوں گے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہو تو پتا کرو پھر علامہ نقی علی خان کیسے رہے ہیں، حضور مفتی اعظم کو پڑھتے ہو پوچھو ان کے باپ امام اہل سنت کیسے رہے ہوں گے، تاج الشریعہ کے ذکر کے علم بلند کرتے ہو تو پتا چلو کہ وہ کس عظیم الشان مفسر اعظم کے شہزادے ہیں۔ وارث پاک کو جانتے تو پتا کرو قربان علی شاہ وارثی کیسے تھے، سرکار صابر پاک کو جانتے تو پتا کرو شیخ عبد الکریم جیلانی کیسے بزرگ تھے، حضور غوث پاک کی بات کرتے تو پتا کرو ان کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کیسے تھے، خواجہ پاک کی بات کرتے تو پتا کرو کہ ان کے باپ سید غیاث الدین کیسے بزرگ تھے۔ آپ پہلے باپ دادا کو غور کرو، جب وہ پیاری ذاتیں صاف و شفاف ہوں گی تو نسلیں پھر اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گی۔ وہ بھوکی ہوں گی، ان کے دور میں کوئی بھوکا نہ ہوگا، وہ پیاسی ہوں گی، ان کے دور میں کوئی پیاسا نہ ہوگا۔ آج ایک مشن لے کے چلنا ہے، انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے۔
وعدہ کرو انشاءاللہ ان میرے بھائیوں کی جو 2-2 روپے کی چندے کی قربانیاں ہیں اللہ اسے ضائع ہونے سے بچا لے. آمین کہہ دو. اب یہ میں سوچتا رہا یار یہ بڑی بات ہے, میں تو کبھی نہ آ پاؤں بغداد چھوڑ کر کے 5,500 روپے کسی یتیم بچی کو دے کر کے. کوئی بھوکا مرے ہم سے کیا, ہم کو تو بغداد جانا ہی جانا ہے بھائی, یہ ہمارا نظریہ ہے. لیکن شیخ عبداللہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جب میں نے ان کا بایو ڈاٹا چیک کیا تو پتا کیا کہ ان کے آنے سے پہلے زمین پر ایک گھر میں 3 لوگ رہتے تھے. ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا فاطمہ, اس کا باپ تھا, اس کا نام تھا نوح. اس کے گھر میں ایک نوکر تھا, اس کا نام تھا مبارک. نوکر کا نام تھا مبارک. کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ اونچی بولیں, آپ کو بھی مبارک. نوکر کا نام تھا, اور نوکر جس کا نوکری کرتا اس کا نام تھا نوح. نوح واو ہے, نوح نام تھا. اس کی ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا ماشاءاللہ کیا نام تھا بھائی جان؟ فاطمہ. بس. اور نوح کیا پوسٹ پہ تھے معلوم ہے؟ یہ چیف جسٹس تھے, جج کا باپ, قاضی القضات. سمجھ رہے ہیں چیف جسٹس. اب میں جج کے حوالے سے بات کروں گا, آپ سمجھ لیں گے, باتیں ختم, اجازت دیجیے گا. اور آپ اگر بیٹھے رہے تو میں کئی دنوں تک بولتا رہوں بھائی. ہاں مجھے کوئی دقت نہیں ہے الحمدللہ. سننے والے آپ جیسے لوگ ہوں تو پھر جہاں جہاں جاؤں آپ سب کو لے کے جاؤں, بس ٹکٹ سستا ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا بھائی, سستا سفر ہونا چاہیے, ورنہ ایک سیٹ پہ 2 کیسے بیٹھیں گے بھائی, اتنی پوری کائنات کہاں جا پائے گی. لیکن کہیں جائے نہ جائے دعا کرو یار ساتھ میں بغداد شریف جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. غوث پاک کی باتیں تو بہت دل کرتا ہے, لیکن اگلے سال 1.5-2 گھنٹے تک ہم لوگ بیٹھے رہے. آج میرے دل نے کہا کہ غوث پاک کی تعلیم ہے حلال کھاؤ, غوث پاک کی تعلیم ہے سچ بولو. آج ہم اور آپ وعدہ کر کے نکلتے ہیں, انشاءاللہ اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بولے سردی کے دن ہیں, مسجد میں پردے لگائے جائیں انشاءاللہ. بولے بھائی جان مسجد میں پردے لگائے جائیں, نمازیوں کو دقت ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے تو وضو کیا تھا رستم بھائی گھر سے, ارشد بھائی کے یہاں سے, لیکن گزارش ہے نمازیوں کے لیے, ضعیف نمازیوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا جائے. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کمیٹی سے بولیں, سارے لوگ سے, مسجد میں نمازیوں کے لیے ابھی چٹائی میں ٹھنڈک پن پیدا ہوتا ہے, نمازیوں کے لیے تھوڑی سی آرام دہ مصلی کا انتظام کریں انشاءاللہ. اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا مکتب کو مضبوط کریں, اور اپنے بچے بچیوں کو قرآن کی تعلیم, انہیں بتائیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, انہیں بتائیں کہ عشق رسول کیا ہے, انہیں بتائیں کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے, انہیں بتائیں کہ یزید ظالم کون تھا, انہیں بتائیں کہ ابو لہب اور ابو جہل کون تھے, انہیں بتائیں کہ امام اہل سنت زمین پر کس لیے آئے تھے. وعدہ کرو انشاءاللہ. بس ایک بات سن لیں, اجازت دیں انشاءاللہ. اب میں نے بایو ڈاٹا چیک کیا تو پتا چلا کہ نوکر کا نام تھا مبارک, کیا, اور مالک کا نام تھا نوح, جج جو نوح نام تھا, نوح ماشاءاللہ. اور اس کے گھر میں ان کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام, بولے بھائی جان ماشاءاللہ سلامت رکھ, کیا نام تھا؟ ایک دن جج صاحب جو ہے نا 2 دن کے لیے کہیں چلے گئے تھے. جب چلے گئے, جو 2 دن کے بعد آیا تو بیٹی نے کیا کہا, ابو 2 دن سے آپ نہیں تھے, کہاں گئے تھے؟ تو معلوم کیا کہا جج صاحب نے, تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا, تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا. تو لڑکی نے کہا کہاں گئے تھے؟ بولے قریب کے بڑے بڑے شہروں میں جو بلڈنگ ہوتی نا, ان بلڈنگوں میں جو لوگ رہتے ہیں پیسے والے لوگ, ان سے میں نے سوچا کہ رابطہ قائم کروں, اسٹیٹس کے حساب سے شادی ہونی چاہیے نا. تو میری بیٹی فاطمہ ایک جج کی بیٹی ہے, چیف جسٹس کی بیٹی ہے, تو اسی لیبل کا داماد بھی ہونا چاہیے. جس کا دل کانپنے لگے نا وہ بولے گا سبحان اللہ. لڑکی نے کیا کہا تھا, میری بہنوں نہ یہ تمہاری زبان سے کبھی نکلے گا, نہ میری اپنی سگی بہن, نہ میری اپنی سگی بیٹی کی زبان سے کبھی نکلے گا. وہ سب ایک ہی قبیلے کا معاملہ ہے. معلوم ہے لڑکی نے کیا کہا تھا, ابو آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کسی امیر آدمی کے ہاں مت جایا کریں. مبارک بھائی, کسی امیر آدمی کے ہاں آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے مت جایا کریں. تو جج نے کہا کیوں؟ جو سمجھے گا وہی بولے گا. لڑکی نے کہا تھا میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے, دیکھنا ہے تو مسجد میں جایا. لڑکی سے اس کے باپ نے کہا کہ مسجد میں کون ملے گا؟ تو لڑکی نے کیا کہا, جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کرتا میرا حق کہاں سے پورا کرے. ہاتھ اٹھا کے بولے, اٹھائے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کے پیروں کو چوم لوں, آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج. پھر سے بولو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اندھی تو نہیں مارا میں نے, آپ نے تو نہیں مارا. جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کرتا وہ میرا حق کہاں سے پورا.
मिराज फैज आबादी ने कहा था, न करती खुदकुशी मजबूर होकर वो जवानी में, बड़े घर में अगर बेटी का तुम रिश्ता नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो मुबारक वहीं पर फातिमा ने कहा, खबरदार मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए परेशान ना हुआ करें। बोले फिर शादी जरूरी है, तेरी माँ नहीं है, तेरी शादी जरूरी है, मुझे तो करना है। लड़की ने क्या कहा, दूर मत जाइए, घर ही में रिश्ता कर दीजिए, घर ही में रिश्ता कर दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि घर में कौन है, कोई अपने खानदान में तो है भी नहीं। लड़की ने कहा खानदान में नहीं, घर में अपने घर में। बोले अपने घर में कौन है? एक ले दे के वो नौकर है जिसको हम मुबारक कहते हैं, वो तो नौकर है और तो कोई है नहीं। तो फातिमा ने कहा नौकर में क्या खराबी? तो बाप ने कहा पागल हो गई, क्या बोलती, नौकर में क्या खराबी, मुबारक में? अरे वो 2 कौड़ी का आदमी घर की नालियां साफ करता है, मेरे चप्पल जूते साफ करता है, जानवरों की गंदगी सर पे फेंकता है, वो 2 कौड़ी के गुलाम है, तुम उसके साथ शादी की बात करती हो? दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। लड़की ने क्या कहा, मेरे बाप ये तो देख लिया, ये नहीं देखा रातों को हम और तुम जब सो जाते हैं तो उसी के कमरे से नबी की नात की, कुरान की तिलावत की आवाजें आती रहती हैं। ये नहीं देखा कि उसके कमरे से हुजूर पर दुरूद की खुशबू वो जाहिर होती है, बाहर आती है। इतना सुनना था तो कहा चाहती क्या हो? कहा मेरा रिश्ता उसी से होगा। कहा नहीं हो सकता, मैं चीफ जस्टिस और तू मेरी बेटी, वो गुलाम नौकर। बोले उसे आजाद कर दो, वो भी आजाद मैं भी आजाद, रिश्ता उससे मेरा होगा। बहुत दबाव डाला, वो लड़की अकलौती थी, उसने जबरदस्ती प्रेशर डाला, अपने बात पर बात टूट गया। जब बाप टूट गया तो उसने बुलाया मुबारक को। बोले मुबारक इधर आ। जी मालिक क्या बात है? उसने समझा कि शायद ये मेरी लड़की और मुबारक के दरमियान कोई मोहब्बत का मामला हो। उसने मुबारक सुन, जा तुझे मैंने आजाद कर दिया, अपनी आजादी के दिन अब तू गुजार बची हुई उम्र के। मुबारक ने रो के कहा मुझे यहां से भगाए मत, मैं बुढ़ापे तक ये दहलीज थामना चाहता हूं, अलग नहीं होना चाहता। तो मालूम है क्या कहा? जज ने कहा तुझे इसलिए नहीं आजाद कर रहा हूं, तू चला जा, इसलिए आजाद कर रहा हूं कि मेरी बेटी के साथ तू शादी कर ले। मुबारक ने अपनी टोपी उतारी और जज के पांव पे रख दी। कहा जज साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की जो आपकी बेटी? कहा हाँ। कहा ये मेरी मालिकन है, मैंने इसे रोज मालिकन मालिकन कहा, इसको बीवी नहीं कह सकता। जिसकी चप्पलों को मैंने अपने कुर्ते के दामन से साफ किया हो मैं उसे बीवी नहीं कह सकता। मैं 2 कौड़ी का आदमी, एक छप्परों में रहने वाला, ये महलों की रानी, मैं कैसे रिमा, ये जमीन और आसमान का तफावत, ये फर्क। ना 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 जज साहब मुझे माफ करे, ये मेरी मालिकन है, मैं इसका नौकर हूं, खादिम हूं, ऐसे रिश्ते कैसे होते हैं? बड़ा दबाव पड़ा तो जज ने कहा सुन मेरी बेटी तेरे ही साथ रिश्ता करना चाहती है। वो हाथ जोड़ता रहा, तड़पता रहा, लेकिन लड़की न मानी। आखिर में लड़की का रिश्ता, जिसका नाम था, याद है माशाल्लाह, क्या नाम था उसका? रिश्ता नौकर मुबारक से हो गया। और जब रिश्ता हो गया तो जज साहब ने अपनी बेटी का हाथ दिया। बोले मुबारक पकड़ मेरी बेटी का हाथ और इसे ले जा अपने साथ, अपनी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार। मेरी बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक ये रिश्ता हुआ है। जैसे मुबारक उसे ले करके अपने झोपड़ी में आए, इशा का वक्त था, फरमाया बैठ जाओ। इशा की अजान की आवाज़ आई। ये शादी की पहली रात है, बड़े ख्वाब सजाए जाते हैं। पहली रात होगी, वस्ल की रात होगी, मिलन की रात होगी, 2 अजसाम के इत्तिसाल की रात होगी, तो रूहों की मिलन की रात होगी। ये रातें बड़ी प्यारी होती हैं। मेरी माँ या मेरा बाप, मैं या मेरी बीवी, मेरी बहन या मेरी बानोई, मेरी बेटी या उसका शौहर, सब ने इस रातों का इंतज़ार किया है और करेंगे। कोई निकाह के बाद ये गलत तो नहीं है, हुजूर का सिस्टम है। सब ने इन रातों का इंतजार किया। लड़की भी इस रात का इंतजार करती, नौकर ही सही, उसका हस्बैंड तो है। इशा की अजान हुई, पहली रात थी। तो मुबारक ने क्या कहा अपनी बेटी से? एक आदमी सुभान अल्लाह बोलेगा। इशा की अजान हो गई फातिमा, मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने, तुम भी नमाज पढ़ो। अब जब नमाज पढ़ी रात है, नमाज की ये तैयारी, उधर वो मस्जिद में, तो घड़ी तो थी नहीं। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें आ जाना चाहिए, 8 बजे थे, 9 बजे तक, लेकिन वो 8 बजे नहीं आए, 9 बजे नहीं आए, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बज गया। फिर सुबह का वक्त हुआ, वो आखिरी वक्त में मुबारक अपने घर पे आए। वो कदमों की आवाज सुन के बीवी उठ के बैठ गई और खड़ी होकर के उसने अदब से सलाम किया। पहली रात थी। जैसे मुबारक को सलाम किए, मुबारक ने जवाब दिया और फरमाया फातिमा पहले वजू करके आओ।
جیسے وہ لڑکی فاطمہ وضو کرنے کے لیے گئی، جب وضو کر کے آئی دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، مبارک بیٹھ گئے زمین پر، بیوی کو بٹھایا اور کیا کہا، فاطمہ آج شادی کی پہلی رات ہے، آؤ ہم تم دونوں بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہتے سب لوگ؟ لوگ کہیں گے محبت کی ہو تو جان، عشق رسول ہو تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا بھئی، ہم تو اس رات کا انتظار اپنی محبت کے پرچار و پرسار کے لیے کرتے۔ کل بتائیں گے دوستوں سے بیوی کی ناپ نقشے کیسے ہیں، بات کرنے میں کیسی ہے، پھر ایسی باتیں ہوئی، پھر ویسی باتیں ہوئیں، اس نے یہ فائل کھولی، میں نے وہ فائل کھولی، کل مجھے دوستوں کو بتانا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہاں حضور یاد آتے ہیں شادی کی پہلی رات؟ کون یاد کرتا ہے حضور کے کردار کو، سیرت کو، شباہت کو، حضور کی صبح، حضور کی شام، کون یاد کرتا ہے؟ لیکن وہی جس کی اصل اچھی ہوتی اس کی نسل اچھی ہوتی۔ صبح کی فجر کی اذان ہونے لگی تو مبارک نے کیا کہا، اے فاطمہ فجر کی اذان ہو گئی، تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز۔ ذرا بولے 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 بھائی، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جگہ نہ ملنے کی بنیاد پر دیکھیں شامیانے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے میرے بھائی، اللہ سب کو صحت یابی اور شفا یابی عطا فرمائے۔ اب جب دوسرے دن آئے تو پھر وہ کلہاڑی لیا، جنگل چلے گئے، لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں بیچ کر کے اسے گیہوں خریدا، اسے پیسا، 2 روٹیوں بھر کے پیسے آئے اور 1 روٹی خود کھائی، ایک بیوی کو شام کو کھلائی، پھر بولے عشاء کی اذان ہوئی، اے میری بیوی فاطمہ تم بھی عشاء کی نماز پڑھ لو، میں بھی عشاء کی۔ پھر چلے گئے مسجد میں، پھر رات کے آخری حصے میں آئے 3 بجے کے آس پاس، اپنی بیوی کو جگایا، فرمایا وضو کرو، وضو کر کے بیٹھی، بولے بیٹھو، دل کہتے بولنے، بولے آج امام حسن اور امام حسین کی باتیں ہوں گی۔ یار گھر پہ شادی ہے کہ مجلس رسول کا انعقاد ہے؟ ہاں اللہ اکبر، ایسی ہی روز کرتے رہے مبارک۔ آج مخدومہ کائنات کی باتیں ہوں گی، آج غازیان احد کی باتیں ہوں گی، آج شہداء بدر کا تذکرہ ہوگا، آج مہاجرین کے تذکرے ہوں گے، آج انصاروں کی عشق کی داستان کی فائل کھولی جائے گی۔ وہ روز یہی کرتے رہے، 2 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، مبارک اپنی بیوی فاطمہ کے پاس بیٹھ کے محبت کی باتیں نہیں کی۔ ہر بیٹھنے والا جو بزرگ میرے سامنے، میرے بھائی چھوٹے بڑے سب، یہ جو بچے ان کو چھوڑ کر کے قریب 70% لوگ صاحب اولاد ہیں، اللہ کا شکر ہے، بولو بھائی۔ وہ اشارے میرے سمجھے۔ اب جب 10 دن کنٹینیو ہو گئے تو لڑکی سمجھ گئی کہ مبارک شوہر کے لائق نہیں ہے، میرے پاس بیٹھ کر کے یہ مدینے کی باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مدینے کی باتیں تو اچھی ہے، لیکن کبھی مجھ سے تو میری باتیں کرے۔ میں نے گھر کو چھوڑا اس کے لیے، مجھے باپ کی ضرورت تھی، اس کے چہرے میں وہ چہرے تلاشنے ہیں، مجھے گھر کے در و دیوار سے محبت تھی، مجھے اس گھر سے اب پیار آئے گا۔ یہ میرے پاس بیٹھ کے محبت کی باتیں نہیں کرتا، میرے جذبات سے نہیں کھیلتا۔ عجیب و غریب انسان ہے۔ اس نے خط لکھا اپنے باپ کو، بولے اے میرے باپ مجھے اس دلدل سے نکال لیجئے ورنہ میں خودکشی کروں گی، سوسائڈ کروں گی۔ مبارک تو ایک عجیب و غریب انسان نکلا، وہ تو بالکل الٹا نکلا، یہ تو کسی لائق نہیں ہے، میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے، محبت کی باتیں نہیں کرتا۔ رات کے آخری حصے میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، کہتا آؤ مکے کی باتیں کریں، مینا کی باتیں کریں، آج مدینے کی باتیں کریں، مدینے کی ہواؤں کی باتیں کریں، فضاؤں کی باتیں کریں، جلدی آئیں مجھے اس بھنور سے نکالیں، طلاق دے مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ جج صاحب آئے تو عہدہ لے کے آئے، وہ بڑے تبتراق سے آئے، بولے بیٹھ مبارک۔ مبارک کو بلایا، جو داماد ہو گیا تھا پہلے نوکر تھا بیٹھ گیا۔ جی سسر صاحب کیا بات؟ بولے بیٹھ، اپنی لڑکی کو بٹھایا، بولے تو بیٹھ، وہ بیٹھ گیا۔ بولے مبارک تیری اوقات تھی تو میری بیٹی کو شادی بیوی بناتا، تیری حیثیت تھی میرے گھر کی نالیاں صاف کرتا تھا، واش روم میں جھاڑو لگاتا تھا، پھر میری بیٹی کو تو نے بیوی بنایا، تیری حیثیت تھی 2 کوڑی کے آدمی، ایک جج کی بیٹی تیرے نکاح میں ہے، مجھے اتنا بتا کہ 10 دن ہو گئے میری بیٹی کے پاس تو بیٹھ کے اس سے محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اتنا بتا دے، 10 دن ہو گئے تو میری بیٹی سے محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتا، اس کے جذبات سے کیوں نہیں کھیلتا، اس سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ مجھے بھی محبت ہے مدینے والے سے، لیکن کیا مطلب؟ یہ تو حضور کا سسٹم ہے، آئین ہے، آرٹیکل ہے، پیار کرنا بیوی بچوں کو، تو میری بیٹی سے محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتا؟ صاحبوں کہیں ذہن کو بھیجنا نہیں۔ مبارک نے کہا جج صاحب میری بولنے کی باری ہے۔ بولے بول ورنہ میری بیٹی کو طلاق دے، معقول وجہ بتا یا طلاق دے۔ مبارک نے کہا جج صاحب آپ کا بزنس کیا ہے؟ بولے میں چیف جسٹس ہوں
قلم سے فیصلے کرتا ہوں۔ مبارک نے کہا میں کتنے دنوں تک آپ کے یہاں تھا؟ بولے 15 سال تک۔ بولے جج صاحب صحیح بتانا، 15 سال میں راتوں کو اپنے کمرے میں چپ کے بلا کر کے مجھ سے حرام کی نوٹوں کی گڈیاں آپ گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو جیل میں ٹھوسا کہ نہیں ٹھوسا؟ قاتلوں سے پیسے لے کے مقتول کے بھائی کو جبرن جیل میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ زمین کو ہڑپنے کے لیے قلم سے تو نے غلط استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ رشوت اور دلالی کے پیسے کھائے کہ نہیں کھائے؟ تو جج کہتا ہے یار مبارک یہ فائل یہاں کیوں پلٹ رہے ہو؟ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ یہ فائل کیوں پلٹ رہے ہو؟ تو مبارک نے کہا اس کیس کا تعلق بھی اسی کیس سے، جس کیس کے تصفیے کے لیے آپ آئے اس کیس کا تعلق بھی اسی فائل سے ہے۔ بولے سچ بتانا تم حرام کھاتے تھے کہ نہیں، حرام لاتے تھے کہ نہیں؟ جج نے کہا ہاں یار مبارک میں تو یہ کرتا تھا، قلم بیچتا تھا، تحریر بیچتا تھا، فیصلے الٹے سیدھے دیتا تھا، نوٹوں کی گڈیاں رشوت کی میں گھر لے کے آتا تھا۔ صاحبو ابھی بیٹھے ہیں، بہت ادب سے سنیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ معلوم ہے کیا کہا؟ بولے رشوت کے اور حرام کے پیسے میں لے کے آتا تھا۔ تو جج صاحب نے کیا کہا؟ جج صاحب نے میں لاتا تھا لیکن کیا کہنا چاہتا ہے؟ مبارک نے کہا وہ حرام کے فروٹ سے، وہ حرام کے اناج، وہ حرام کی روٹیاں تیری بیٹی نے کھائی؟ کہا بالکل کھائی ہیں۔ کہا شادی کتنے دن پہلے ہوئی تھی تیری بیٹی کی؟ بولے 10 دن سے تیرے نکاح میں ہیں۔ تو مبارک نے کہا جج صاحب اپنی بیٹی سے کہہ دو ابھی 30 دن تک اور میں آپ کی بیٹی کے پاس بیٹھوں گا نہیں محبت کی بات کرنے کے لیے، جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں۔ کہا کیوں؟ تو مبارک نے کہا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جس انسان کے بدن میں حرام لقمے، حرام خون دوڑتے رہتے ہیں 40 دن تک اس حرام خون کا اثر ان کے بدن میں باقی رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہو۔ کچھ سمجھا؟ اشارے کی بات کی۔ میں اور نہیں بیٹھوں گا اپنی اس بیوی کے پاس، تیری بیٹی کے پاس، میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں۔ ابھی میں 30 دن تک اور احتیاط کروں گا، 10 دن پورے ہو چکے ہیں تاکہ 40 دن ہو جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ جج نے کہا مبارک بہت دور کی بات تم نے کی ہے لیکن میرے ایک سوال کا جواب تو تیرا باپ بھی نہیں دے پائے گا۔ مبارک نے کہا بولو کیا سوال ہے؟ بولے یہ میری لڑکی حرام کھاتی تھی؟ بولے بالکل آپ نے بتایا۔ بولے حرام خون بنا؟ بولے آپ نے بتایا۔ فروٹس، میوہ جات، اناج، روٹیاں، بولے سب حرام کی آپ کی بیٹی نے کھائی ہیں، اس کے بدن میں، اس کے شریانوں میں، نسوں میں لہو حرام کا دوڑ رہا ہے۔ جج نے کہا جب واقعی میری بیٹی نے اتنا حرام کھایا ہے تو میری بیٹی کا کیریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ سننا میری بہنوں، میری بیٹی کا کردار خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی بد چلن کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی کا کردار خراب کیوں نہیں ہوا؟ اب دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو مبارک نے کیا کہا؟ کیا بولے؟ بولے حرام میری بیٹی نے کھایا ہے تو یہ آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو مبارک نے کھڑے ہو کے کہا تھا، کوئی خاموش نہ رہے، جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ طیبہ کے نام پہ رکھا تھا۔ سن، اگر تیری بیٹی کے نام فاطمہ کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو اس حرام خون کی وجہ سے یہ اتنے گل کی پتیاں ہوا میں اڑاتی عیش و عشرت کی کہ تیری ناک یہاں سے نہیں یہاں سے کٹ جاتی، تیری عزتوں کا بھرم باقی نہ رہتا۔ اگر بھرم باقی ہے تو یہ نام فاطمہ کی برکت سے۔ اتنا سننا تھا، جج صاحب کھڑے ہو گئے، بولے اے میری بیٹی سن، لڑکیوں کو جنتیں مرنے کے بعد ملا کرتی ہیں، تجھے اس دنیا ہی میں جنت مل گئی ہے۔ اے میری بیٹی سن، تجھے میں اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا، مجھے معاف کرنا، اس سے اچھا شوہر میں تجھے نہیں دے سکتا۔ جا، یہ گھر نہیں، یہ جنت ہے، زمین کی
نہ جانے کتنی مرتبہ تفتیش کرے گی، چھان بین کرے گی، ایسی اولادیں زمین کے جزیرے پر جلدی نہیں ملیں گی جو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اس قدر رکھتی ہیں، اے میری بیٹی تجھے اس سے اچھا شوہر نہیں ملے گا۔ جج اپنے گھر واپس آیا، 30 دن اور گزر گئے، 1.5 مہینے پورے ہو گئے، اس کے بعد پھر یہ دونوں روحیں اکٹھا ہوئیں، دونوں جسم اکٹھا ہوئے، اتصال کا شرف پایا، ایک ذات کی محبت دوسرے ذات میں مدغم ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، پھر اسی گھر میں 9 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اسی گھر میں 9 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہی بچہ تھا جو بڑا ہوا تو حج کرنے جا رہا تھا، اس کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ یہ کوئی اور نہیں، دنیا اسی کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اپنے وقت کا عظیم محدث و مفسر شیخ عبداللہ ابن مبارک، ذرا سوچو کہ اگر یہ نسلیں اپنے اعتقاد کی زلفوں کو سنوارتی ہیں تو ان میں تربیت کا، انسٹیٹیوٹ کا، کسی مادر علمی کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم کیا بھیجیں گے مدرسے، یہ تو خاص ان مبارک لوگوں کے حصے میں